نبی سے یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آواز ذرا باریک آواز نہیں ہے؟ ہاں باریک کر دو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکیزہ مقدس بارگاہ میں حمد و ثنا کے بعد حضور پر نور شافع یوم النشور دانائے سبل فخر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد علماء ذی وقار اور آپ تمامی معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات، مہربانیاں اور کرم نوازیاں فرما رکھی ہیں۔ جس نعمت کو بھی ہم دیکھیں وہ بہت بڑی ہے اور بڑی شان و شوکت کی حامل ہے۔ یہ ساری عطائیں مہربانیاں اس مالک برحق کی ہیں، اور ہر نعمت اور ہر موجود شے یہ بتاتی ہے کہ اس نظام کو بنانے والا کوئی ہے، اور ہر نعمت اس کی ذات پر دلیل ہے، اور اس نے جو کچھ بھی بنایا وہ یقیناً ہمارے لیے بنایا، اور ہر چیز کو ہمارے لیے مسخر اور تابع فرما دیا، اور جو اس کا قانون فطرت ہے وہ شروع سے اب تک اور جب تک اس کا حکم ہے یہ اسی طرح قائم دائم رہے گا، اور اس کی فطرت میں کوئی دوسرا جو ہے وہ تبدیلی نہیں لا سکتا۔ ہمارے سامنے آسمان بڑی مثال ہے جو تنا ہوا ہے، جو بغیر ستون سہارے کے کھڑا ہے۔ اس میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو چند ایک کو ہم دیکھتے جانتے ہیں، باقی جو ہے کتنی حکمتیں، کتنے راز اس میں گم ہیں، چھپے ہوئے ہیں، خفیہ ہے، جن کا ہمیں کوئی پتہ اور خیال نہیں ہے۔ تو مالک نے انہیں ہمارے لیے اسی طرح تانا ہوا ہے، ٹھہرایا ہوا ہے۔ اسی طرح ہمارے نیچے اس نے فرش کو، زمین کو بچھایا، اور اس کے اندر ایسی قوتیں، طاقتیں موجود ہیں کہ جن کو ہم دیکھ کے بھی کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، کہ جو زمین کے اندر اگانے کی قوت ہے، پودے کو پالنے پوسنے کی قوت ہے، وہ ایسے راز چھپے ہوئے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے۔ بہت ساری مختلف قسم کے معدنیات ہیں، ذخائر ہیں، چیزیں ہیں، اشیاء ہیں،
جنہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں. تو یہ سارا نظام مالک نے ہمارے لیے بنایا ہوا ہے، اور بہت ساری چیزوں کو ہمارے لیے مسخر فرما دیا. بڑی بڑی تکڑی ہیکل، طاقتور ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے قابو فرمائی ہیں، جو ہمارے بس میں نہیں تھی. آپ گھوڑے کو دیکھ لیں، ہاتھی کو دیکھ لیں، خچر کو دیکھ لیں، گدھے کو دیکھ لیں، جتنی جانور سواریاں ہیں انہیں آپ دیکھ لیں. اگر ان کے زور کو اور ہمارے زور کو دیکھ لیں تو ان کے زور کے سامنے ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں. تو کوئی جانور سواریاں ہوں یا بے جان سواریاں ہوں، ان ساری سواریوں کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے، انہیں قابو فرمایا ہے، ورنہ ہم طاقت نہیں رکھتے تھے. بے جان چیزوں میں آپ موٹر سائیکل دیکھیں، کار دیکھیں، ہیلی کاپٹر، ہوائی جہاز دیکھ لیں، آپ بحری جہاز دیکھ لیں، کتنے منوں ٹنوں کے حساب سے لوہا ہے، بے جان ہے. ان کے اندر اڑنے کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ ہم اجزاء کو جو مالک نے ہمیں عقل دے رکھی ہے، تو اس کے علم، اس کے ہنر اور اس کی عطا کردہ فنون کے اعتبار سے ہم ان اعضاء کو جوڑتے ہیں، سنبھل کرتے ہیں، اور پھر وہ مالک کے کرم سے، فضل سے ہواؤں میں، فضاؤں میں وہ چیزیں اڑ رہی ہیں. تو انہیں ہوا کے اندر وہ کس نے تیرایا ہے؟ کون ٹھہراتا ہے انہیں؟ کلام مجید میں ایک مقام پہ فرمایا کہ جب پھر پرندے اڑتے ہیں تو وہ پر پھیلاتے ہیں، پر مارتے ہیں، ہلاتے ہیں یا پر ٹکا لیتے ہیں، تو جانور کو جب وہ اپنے پروں کو بچھا لیتا ہے، یوں کھول لیتا ہے، کون ہے جو اس کو ہوا میں مسخر کرتا ہے؟ پرندے کو کون ہے جو ہوا کے اندر اڑان دیتا ہے؟ اور جب وہ حرکت نہیں کرتا تو کون ہے جو اسے وہاں معلق فرما دیتا ہے، وہاں ٹکا دیتا ہے اور وہ گرتا نہیں؟ ایک تو حالت پرندوں کی ہم بھی دیکھتے ہیں نا کہ جب وہ پر ہلا رہے ہوتے ہیں، مار رہے ہوتے ہیں، تو جیسے ہم پانی میں تیرتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ وہ ہوا میں وہ تیر رہے ہیں. تو جب وہ پروں کو یوں کشادہ کر لیتے ہیں تو اس نقشے کو کھینچا کہ کون ہے جو ان پرندوں کو جو گرنے نہیں دیتا، تو وہ یقیناً وہ رحمان ہے، جس کے حکم سے، جس کے فضل سے، مہربانی سے وہ اپنی اڑان بھرے ہوئے ہیں. تو سواریوں کو ہمارے لیے مسخر فرمایا اور ہمارے لیے انہیں قید کیا، قابو کیا. اور اسی پر جو حدیث مبارکہ میں ہے، جو ہمیں دعا کی تعلیم دی گئی اور جو دعا قرآن مجید میں بھی آئی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، یہ دعا، اس کا مفہوم بھی، مطلب بھی ہم سے یہی تقاضا کر رہا ہے، ہمیں یہی بات سمجھا رہا ہے، یہی ہماری ذہن سازی فرما رہا ہے، ذہنوں کو بنا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ ان سواریوں کو قابو کرنے والے نہیں تھے، ہم انہیں قابو نہیں کر سکتے تھے. تو یہ مالک کے فضل سے، کرم سے، اس کے حکم کے مطابق یہ سواریاں ہماری پیٹھ کے نیچے، ہماری ٹانگوں کے نیچے اور ہماری ہاتھوں کے اندر یہ مالک نے انہیں مسخر فرمایا ہے. تو یہ سارا کچھ مالک نے ہمارے لیے مسخر فرمایا، ہمارے لیے انہیں مارز وجود دیا اور ہمارے لیے انہیں قیام اور دوام بخشا، اور ہمارے فائدے کے لیے، ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے یہ آج کام آ رہی ہیں. یہ سارا کچھ ہمارے لیے بنایا، تو
ہمیں فرمایا کہ یہ سارا کچھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، بنایا۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہ ذات جس نے سارا کچھ تمہارے لیے پیدا فرمایا، اور آگے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے، اپنے لیے ہم نے بنایا، تمہیں ہم نے اپنے لیے بنایا۔ تو مالک نے یہ سارا کچھ ہمارے لیے بنایا اور ہمیں اس نے اپنی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے ہمیں بنایا، اور اپنے تک آنے کے لیے، پہنچنے کے لیے، اپنے عرفان اور اپنی پہچان کے لیے ہمارے درمیان میں اپنے پیارے حبیب نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں لایا کہ آپ کو دیکھیں اور آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع کریں، آپ کے نقش قدم پہ چلیں گے تو فرمایا تم یقیناً مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ میرے آج کے اس پیغام اور آج کے اس خطبے کا لب لباب یہی ہے کہ میرے آپ سب کے لیے جو بیچ میں ایک واسطہ رکھا ہے اپنے پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اس لیے رکھا کہ آپ کو ہمارے لیے ایک سمبل، ایک ماڈل اور ایک نمونہ بنایا، اور آپ کو بیچ میں رکھا کہ میں آپ سارے، پوری امت آپ کو دیکھے اور آپ کے نقش قدم پہ چلے تو یقیناً وہ اپنے مالک کی معرفت اور عرفان اور پہچان کر لے گی۔ اور جو لوگ حضور کی ذات والا صفات سے دور رہے وہ دنیا پہ بھی ناکام رہے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ کامیابی کا راستہ فقط ایک ہے اور وہ حضور کی ذات ہے۔ جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے آپ سے ٹوٹ کے محبت کی جائے، اور عقیدت اور محبت کا رشتہ آپ سے استوار کیا جائے اور آپ کے ساتھ جڑ کے رہا جائے۔ اور اگر ہم حضور تک پہنچ گئے، ہم نے حضور کی اتباع کر لی، تو سمجھ لیں کہ ہم نے دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر لی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر لی۔ اور اگر اس در سے محروم ہو گئے تو سمجھیں کہ ہم دنیا سے بھی محروم اٹھے اور آخرت میں بھی محروم اٹھیں گے۔ تو ہماری کامیابی کا راز فقط حضور کی ذات کیا ہے۔ ہماری کامیابی، ہماری کامرانی، ہماری ترقی کا راز فقط سرکار ہے۔ آپ کی اطاعت اور اتباع مل گئی تو سمجھو کہ ہم کامیاب ہیں، اور اگر آپ کی اتباع نہ ملی تو ہمیں کچھ بھی نہ ملا۔ آج ہمیں اس معاشرے اور اپنے ماحول سے جو کچھ ہم شریعت مطہرہ کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سارا کا سارا ایک شیطان کا پلندہ ہے اور شیطان کا بنا ہوا ایک جال ہے۔ اگر اس جال میں پھنس گئے تو نہ ہم دنیا کے رہے، نہ ہم آخرت کے رہے۔ اگر اس جال سے آزاد ہو کے فقط حضور کے ساتھ جڑ گئے اور آپ کی محبت اور آپ کا پیار نصیب ہوا تو سمجھ لینا کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اور اسی لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ انہیں فرما دیں کہ اگر تم مجھے محبوب بنانا چاہتے ہو، میرے ساتھ پیار کا دعویٰ رکھتے ہو، تو فرمایا فاتبعونی، آپ انہیں فرما دیں کہ تم میری اتباع کر لو۔ اگر تم نے میری اتباع کر لی تو میرا اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اگر تم نے میری اتباع کر لی، اگر تم نے مجھ مصطفیٰ کو مان لیا، میری بات کو مان لیا، میری پیروی کر لی، تو تمہیں تمہارا رب جو ہے وہ اپنا محبوب بنا لے گا۔ ہمارے علماء و مشائخ اس آیہ مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ
جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس آیت کا شان نزول یہ تھا کہ اس وقت کے یہودی اور عیسائی جو تھے ان کے اپنے اپنے نظام تھے، خیال تھے، وہ اپنے اپنے گروہوں کو، اپنے مانیوں کو وہ اپنے رنگ میں انہیں ڈھالنا چاہتے تھے، اور وہ طور طریقے بتاتے تھے کہ یہ کر لو، یہ کر لو، اگر تم نے یہ کر لیا، اس کلچر کو، ثقافت کو، اس بات کو اپنا لیا تو تم، یہ وہ راستہ ہے جو اللہ کے ساتھ پیار کرنے والا راستہ ہے۔ یہ آج اس آیت کے مطابق یہ بڑا علمی نقطہ ہے، ذرا اسے سمجھنے کی کوشش کریں ذرا۔ اس وقت کے یہود و نصارہ وہ اپنے اپنے مانیوں کو یہ تربیت دیتے تھے کہ اگر تم نے آج کا یہ کام کر لیا نا تو یہ راستہ ہے اللہ کریم کا راستہ، تو سمجھ لینا تم نے اللہ کو پا لیا۔ اگر تم نے یہ بات مانی، اس کلچر پہ، ثقافت پہ آ گئے، اس رسم پہ آ گئے، اس رواج پہ آ گئے، تو تم سمجھو کہ تم اللہ کو پا لو گے، تمہارا اللہ کے ساتھ پیار ہو جائے گا۔ ان کا یہ ذہن، ان کی یہ وہم خیال جو تھے، جب انہوں نے یہ طرح طرح کی ڈگڈگیاں بجائیں، اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیہ مبارکہ نازل فرما دی اور فرمایا کہ اے محبوب آپ انہیں فرما دیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ یہ جو تمہارے حضرات تمہیں اپنی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کریم تک پہنچنے کا راستہ بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ پیار کا، تعلق کا ذریعہ بتاتے ہیں، فرمایا میرے محبوب انہیں فرما دو یہ بات نہیں ہے، یہ جتنے ان کے راستے ہیں یہ سارے باطل راستے ہیں، یہ جتنے یہ راستے بتا رہے ہیں یہ سارے من گھڑت ہیں، یہ باطل راستے ہیں، یہ رسمیں، یہ رواجیں میرے تک آنے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے ان میں کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ فرمایا آپ انہیں فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا ہی چاہتے ہو نا، اگر تم اسے محبوب بنانا چاہتے ہو تو فرمایا محبوب انہیں فرما دیں کہ تم ساروں کو چھوڑ دو اور بس میں مصطفیٰ کی اتباع کر لو، تم اپنے رب سے پیار کر لو گے۔ اور یہاں یہ دو نقطے ہیں، ایک یہ نقطہ جو میں نے آپ کے سامنے بھی پیش کیا کہ یہ یہود و نصارہ کا ایک وہم تھا کہ ہمارے طریقے کے مطابق کوئی بھی طریقہ اپنا لیا جائے تو یہ اللہ کریم کے ساتھ محبت کا ایک راستہ ہے۔ ایک یہ نقطہ، ایک اس آیت کے اندر اس نقطے کی تردید فرمائی، یہ جو ان کا خیال تھا یہود و نصارہ کا، ان کا رد فرمایا کہ یہ بات بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ فرمایا یہ سارے راستے باطل ہیں اور فقط ایک ہی راستہ سچا ہے اور وہ پیارے کریم مصطفیٰ کا راستہ ہے، کہ اگر اس راستے سے ہو کے آؤ گے تو سمجھ لینا کہ یہ راستہ تمہارا برحق ہے، صحیح ہے اور درست ہے، تمہارا یہ راستہ صحیح ہے اور درست ہے۔ ایک یہ نقطہ۔ دوسرا اس کے اندر ایک جامع نقطہ جو ہمارے لیے آج جو ہمیں اپنی طرف دعوت دے رہا ہے، دوسرا یہ نقطہ کہ انہوں نے کہا تھا اپنے مانیوں کو، پیروکاروں کو، کہ اگر یہ کر لو گے، اس رسم کو، رواج کو اپنا لو گے تو سمجھنا کہ تم اللہ سے پیار کر لو گے، تمہارا اللہ سے پیار ہو گیا، تم نے مالک سے پیار کر لیا۔ تو فرمایا اے محبوب آپ انہیں فرما دیں اگر انہوں نے آپ کی اتباع کر لی تو فرمایا فقط تمہارا دعویٰ ہی نہیں کہ تم ہی اللہ سے پیار کرو گے، بلکہ اگر تم میرے مصطفیٰ کے راستے سے ہو کے آؤ گے تو فقط یہی نہیں کہ تم پیار کرو گے بلکہ تمہارا خدا بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تو ذرا اس بات کی ذرا اور بھی وضاحت کر دوں کہ آج عالم کے اندر، جہان کے اندر جو کچھ ہے قدرت کا بنایا ہوا، کلام مجید میں فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وہ سارا کچھ اللہ کریم کی تسبیح بیان کرتی ہے۔
یہ آیت کا مفہوم آپ سنتے رہتے ہیں نا، ہر شے اللہ کریم کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو معلوم ہوا کہ سارا جہان اللہ کریم کو راضی کرنے میں ہے، اس بات میں لگا ہوا ہے. جو چیز اللہ کریم کی تسبیح کرتی ہے وہ ہر چیز اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ کو راضی کر لوں. کیا؟ میں اللہ کو راضی کر لوں، میں اس کی تسبیح، تعلیل، اس کی عبادت، بندگی، ریاضت کر کے اسے راضی کروں. یہاں اس مقام پہ فرمایا کہ اگر تم میرے محبوب کو راضی کرو گے، اگر ان کی اتباع کرو گے، تو نہ صرف تم مجھ سے بلکہ میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. میں تمہیں اپنا محبوب بناؤں گا. پھر یہ نہیں کہ تم محب ہوگے میں محبوب ہوں گا، بلکہ میں محب ہوں گا تم میرے محبوب ہوگے. تو معلوم ہوا کہ یہ مقام کب ملتا ہے، کب نصیب ہوتا ہے؟ کہ جب بندہ حضور سے محبت کرتا ہے تو پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ پھر وہی بندہ ہی نہیں کہ وہ اپنے مالک سے صرف پیار کرتا ہے، بلکہ مالک بندے کا خالق بھی اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. مالک بھی اپنے بندے کو محبوب بنا لیتا ہے. حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ میں 30 سال تک یہ سمجھتا رہا کہ میں اپنے رب سے پیار کرتا ہوں، میں محب ہوں، وہ میرا محبوب ہے. 30 سال تک میں یہ سمجھتا رہا میں محب ہوں، وہ میرا محبوب ہے، میں پیار کرتا ہوں اور وہ میرا محبوب ہے. تو فرمایا 30 سالوں کے بعد اب جا کے یہ راز مجھ پہ کھلا ہے کہ نہیں، اصل میں وہ میرا محب تھا، میں اس کا محبوب تھا. کہ اصل میں پیار کرنے والا وہ تھا. شروعات وہاں سے ہوئی ہے کہ پہلے پیار اس کا تھا اور اس نے مجھ سے پیار فرمایا. تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں یہ تعلیم یہ دی گئی کلام مجید کے اس مقام پہ کہ اے محبوب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ انہیں فرما دیں کہ اگر تم مجھے محبوب بنانا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، تو فرمایا تم میرے محبوب کی اتباع کر لو. اگر تم نے آپ کی اتباع کر لی تو میرا خدا تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو لہٰذا اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جچنے کے لیے، وہاں پہنچنے کے لیے اور وہاں منظور نظر ہونے کے لیے فقط ایک ہی راستہ ہے اور وہ حضور کا راستہ ہے. کہ حضور کے قدموں سے لپٹ جائیں تو سمجھ لینا دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے. یہ معاشر، یہ پرسش اور یہ دار و گیر کا عالم، یہ معاشر، یہ پرسش اور یہ دار و گیر کا عالم، نصیر اب ان کے قدموں سے لپٹ جا دیکھتا کیا ہے. حضور نصیر ملت علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں آپ نے بڑا ایک خوبصورت منظر کھینچا یوم آخرت کا، کہ جس وقت قیامت کا منظر ہوگا نا تو حساب چل رہا ہوگا، تو آپ نے سارے منظر کی عکاسی کی. آپ فرماتے ہیں اے بندے، اے امتی، جب میدان معاشر گرم ہو، لگا ہوا ہو، اور جس وقت حضور داخل ہو نا، تو فرمایا یہ معاشر، یہ پرسش، یہ سارا معاشر کا نقشہ اور یہ پرسش، یہ جو پوچھا جا رہا ہے اے بندے بتا تو نے دنیا میں کیا 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 ہے، اور یہ دار و گیر کا عالم، کہ تیری پکڑ دکڑ کا عالم جو ہے نا، یہ جب سارا تیرا گرم ہوگا، سارا کچھ لگا ہوگا، تو بس فرمایا ایک ہی راستہ ہے کہ بس دوڑ کے محبوب کے قدموں سے لپٹ جانا. بس یہی ایک راستہ ہے کہ تمہاری جو ہے اسی حضور کی جو قدم بوسی ہوگی نا، وہی ایک نجات کا راستہ ہوگا کہ تیرا جا کے چھٹکارے کا سبب بنے گا. تو لہٰذا ہمارے لیے بقا اور اصلاح اور بچت کا راستہ فقط ایک ہی ہے کہ حضور کی ذات کو مقدم رکھا جائے اور آپ سے ٹوٹ کے محبت کی جائے. اور محبت کا سب سے بڑا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے، بندہ اس کے طریقے کے بھی اوپر ہوتا ہے، بندہ اس کے طریقے کو بھی اپناتا ہے. تو اگر ہماری محبت یقینی ہوگی اور کامل اور اکمل ہوگی اور سب سے دنیا کے سارے رشتوں ناتوں سے بالا تر ہو کے حضور سے ہوگی، تو یقیناً پھر ہمارا مقام یہ ہوگا کہ ہم پھر حضور کے طریقے کو بھی اپنائیں گے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے، مشائخ نے ہمیں یہی تنبیہ کی ہے
اور یہی ہمیں سمجھایا اور پڑھایا ہے کہ اگر حضور کی اتباع چاہتے ہو، اطاعت چاہتے ہو، اس سے پہلے بڑھ چڑھ کے حضور سے محبت کرو. آپ سے جس قدر محبت زیادہ ہوگی پھر آپ کے پاس آپ کا طریقہ بھی اسی قدر زیادہ ہوگا. اگر آپ کی محبت زیادہ ہوگی تو آپ ہر لحظہ ہر لمحہ آپ یہ چاہیں گے کہ آپ دیکھیں گے اب میں حضور سے میری محبت یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ حضور کھاتے کیسے تھے، حضور پیتے کیسے تھے، سرکار چلتے کیسے تھے، سرکار اٹھتے کیسے تھے، سرکار بیٹھتے کیسے تھے. تو اس لیے محبوب جو ہے وہ جب اس کی محبت بڑھتی ہے تو پھر وہ اس ٹو میں لگا ہوتا ہے کہ میں اپنے محب کے میں طریقے کو دیکھوں، سنت کو دیکھوں کہ آپ کی سنت کیا ہے، آپ کا انداز کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے. تو آپ کی اطاعت اور اتباع بھی تب ملے گی جب آپ کی محبت کامل ہمارے دلوں میں ہوگی. تو آج اپنے دلوں کے اندر حضور کی محبت کو پیدا کرنا ہے، اور جس قدر آپ کی محبت اور لگن زیادہ ہوگی اسی قدر پھر آپ کی اتباع بھی نصیب ہوگی. اور جب آپ کی اتباع ملے گی، جب ہمیں آپ کی اتباع مل گئی، آپ کی اطاعت مل گئی، تو ملے تے ساجن ملیا ہن آسان لگ پئیاں. بس جب سرکار ملے، آپ کا طریقہ ملا، آپ کی سنت ملی، تو سمجھ لو کہ بس پھر مالک حقیقی کی نظروں میں ہم جچ گئے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، بڑا ایک مقام ہے آپ کا، بڑے منظور نظر صحابی تھے. اب یہ دیکھیں کہ حضور کا ایک ایک رمز، ایک ایک اشارہ، اور جو حضور شریعت لائے ہیں اس کے مطابق، اس طریقے، اس انداز کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا اسلام ہے. اور آپ کے ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی سنت کو، اشارے کو، آپ کے حکم کو، آپ کے فرمان کو چھوڑنا یہ بغاوت اور سرکشی ہے. اور سمجھ لیں کہ آپ نے اتنا کچھ کیا تو آپ دائرہ اسلام سے ہم خارج ہیں. آج اس پورے جہان کے اندر ہمارے لیے فلاح اور بچت کا راستہ فقط حضور ہے. اور جس طرح آپ کی لائی ہوئی شریعت، جس طرح آپ کی لائی ہوئی شریعت آپ کے اصحاب اور اہل بیت کے لیے لازم اور ملزوم تھی، اور وہ جس قدر اس کو مانتے اور جانتے تھے، اسی طرح آج وہ شریعت ہم سے بھی تقاضا کرتی ہے کہ ہم نے بھی اس شریعت کو اسی طرح ماننا ہے، اسی سانچے میں ماننا ہے، اور اس انداز سے ماننا ہے جس انداز سے سرکار کے اصحاب نے ماننا ہے. اگر آپ کے اصحاب کے طریقے سے ہٹ گئے تو سمجھ لینا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مومن نہیں ہیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ آپ کا یہ واقعہ آج اس دور حاضر کو آج جھنجھوڑ رہا ہے، ہماری روحوں کو بارہ جھنجھوڑ رہا ہے. آپ کو سرکار نے حکم دیا، حضور نے اعلان فرمایا کہ فلاں جگہ پہ آپ نے جہاد کے لیے جانا ہے، جنگ کی تیاری ہوگی. سرکار نے فرمایا جلدی کرو اور نکلو. سارے سرکار جو اصحاب تھے وہ گھوڑے، اونٹ، سواریاں اپنی لے کے، اسرا لے کے سارے نکل پڑے. جمعرات کا دن تھا. آپ نے سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ آج کا دن گھر گزار لوں، کل جمعہ کا دن ہے، سرکار کے پیچھے نماز پڑھوں گا اور جمعہ ادا کر کے اس کے بعد میں بھی نکل جاؤں گا. میری سواری تیز رو ہے، سرخ اونٹ تھا آپ کا، بڑا فربا تھا، موٹا تازہ تھا، اور بڑی تیز رو اس وقت کی سواری تھی. تو فرمایا کہ جب میں نے نکلنا ہے تو میں نے بھی ان کو جا کے ادھر پا لینا ہے، پہنچانا ہے وہاں، تو اس میں کیا حرج ہے، کل نکل جاؤں گا. تو آپ رک گئے. صبح ہوئی نا، جمعہ کی نماز ادا ہوئی تو آپ بھی جمعہ میں شامل ہوئے. جب سرکار جمعہ سے فارغ ہوئے نا تو نظر پڑی تو فرمایا عبداللہ بن رواحہ تو نہیں کیا؟ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرا یہ شوق تھا کہ آج جمعہ کا دن ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھ لوں، بعد میں نکل جاؤں گا، میری سواری بڑی تیز ہے، تکڑی سواری ہے، میں نکل جاؤں گا. سرکار نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ سن لے، جو آج کی بجائے کل میرے حکم پہ گئے ہیں نا، سرکار نے فرمایا اگر تو ان کے مقابلے میں، ان کے اجر، ان کے ثواب کے مقابلے میں تو اگر دنیا تو کیا، دنیا کی کخ کے اندر بھی جو قیمتی معدنیات ہیں، زیم و سارے ہیں، سونا اور چاندی، اور جو قیمتی دھاتیں چھپی پڑی ہیں، اگر ان ساروں کو بھی تو
اگر اللہ کی راہ میں بیچ کے خرچ کر لے تو ان کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ اے عبداللہ ابن رواحہ سن لے ذرا کہ جو گئے، اگر تو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اگر ان کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر لے تو ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو مجھے بتائیں، جلیل القدر صحابی ہیں، خیال بھی بد نیک نہیں تھا، خیال بھی غلط نہیں تھا، خیال بھی سچا تھا، تو حضور کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد میں نکل جاؤں گا، جا کے مل جاؤں گا انہیں۔ خیال بھی صحیح تھا، خیال بھی درست تھا، خیال بھی اچھا تھا، حرج بھی کیا تھا، لیکن دیکھیں حضور کا فرمان، فرمایا کہ تو ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ آج ان کے مقابلے میں اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو وہ کہاں آج کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اپنے ماحول، اپنے معاشرے کو، اپنی زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں اور جائزہ لیں تو آج ان کا اور ہمارا کوسوں کا فاصلہ ہے، کہاں وہ کہاں آج ہم۔ اور دوسری شامت یہ ہے کہ انہوں نے ہر وقت حضور کا چہرہ اقدس دیکھ کے بھی، ہر وقت آپ کی زیارتیں کر کے بھی، اور ایمان میں کامل اکمل مکمل ہو کے بھی وہ سرکار کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت ہمیشہ کے لیے پریشان رہے۔ اور آج ہم 15ویں صدی میں بیٹھ کے آپ سے کوسوں دور ہو کے کہ جن کے پاس صرف فقط اسلام، فقط نام کا رہ گیا، فقط نام کا۔ آج نہ ہمارا ان جیسا حلیہ رہا، نہ ان جیسا عمل رہا، نہ ان جیسا ہمارا مائنڈ اور ہمارا ذہن اور وہم گمان رہا۔ آج اتنا دور رہ کے بھی آج ہم اتنا مطمئن ہیں اور اتنے خاموش ہیں اور اس قدر خراٹے مار کے سو رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں۔ تو آج ہمیں اپنے ایمانوں کا جائزہ لینا چاہیے نا، آج ہمیں اپنے مقام پہ پریشان ہونا چاہیے نا کہ وہ مالک کی نظروں میں جچ کے بھی، نظروں میں چڑھ کے بھی اور برگزیدہ چنیدہ ہو کے بھی، جن کی بخشش کی ضمانتیں سرکار نے ان کی زندگیوں میں دی، وہ اپنی بخشش کے پروانے سن کے بھی، جنت کی بشارتیں سن کے بھی، جنت کے ایوارڈ لے کے بھی وہ روتے ہیں اور وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اور آج ہم ان کے مقابلے میں بہت پیچھے رہ کے آج پھر بھی ہم خوش ہوں یا نعرے ماریں یا ہم دعوے کریں کل بہشت میں جانے کا، تو یہ ہمارا بہت بڑا ذہن خام ہے اور بڑا کچا ہے۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا اور واپس پلٹنا ہوگا اور آپ کے اس مبارک نقشے کو اور آپ کے اس مبارک طریقے کو آج پہچاننا ہوگا اور آپ کی سنتوں پہ دوبارہ واپس آنا ہوگا، جس کا ہمیں اللہ جل شانہ نے ہمیں حکم دیا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ انہیں فرما دیں کہ اگر تم مجھے اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو تو فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میرے محبوب کی اتباع کر لو، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تو آج ہمیں حضور کے مبارک نقشوں کو تلاش کرنے کی ہمیں ضرورت ہے اور آپ کے مبارک نقشوں کو تلاش کرنا ہوگا اور آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت کو آج ماننا ہوگا۔ دو لفظ آئے ہیں کلام مجید میں جو اللہ جل شانہ کے لیے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو اللہ کریم نے اپنے لیے لفظ اطاعت کا، اپنے لیے اپنے محبوب کے لیے ایک لفظ رکھا اطاعت، اور اتباع ایسا لفظ ہے جو فقط اپنے محبوب کے لیے رکھا۔ اطاعت کا لفظ اپنے لیے بھی، اپنے محبوب کے لیے بھی، اور اتباع کا لفظ فقط اپنے محبوب کے لیے۔ تو فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی۔ مختلف آیات کے اندر، وقت چونکہ تھوڑا ہے، بس یہ آخری یہ بات کیا کہ میں اجازت چاہوں گا، یہ لفظ اطاعت فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اطاعت کا مطلب ہے کہ اللہ اس کے رسول کی جس بات کو بھی ماننا ہے اس کو خوشی کے ساتھ ماننا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی جس بات کو ماننا ہے خوشی کے ساتھ ماننا ہے، دل میں خرابی نہ ہو، دل میں منافقت نہ ہو، دل میں الرجی نہ ہو، دل میں کوئی فاسد خیال نہ ہو، بس جس حکم کو بھی ماننا ہے اللہ اس کے رسول کو، اس کو ہنس کے ماننا ہے، اس کو خوشی کے ساتھ ماننا ہے۔ فرمایا اس حوالے سے تم نے اطاعت کرنی اللہ کی بھی، اس کے رسول کی بھی۔
دوسرا لفظ فرمایا, اور یہ دو لفظ ہی فرمائے, ہر حوالے سے اسے پھیرا ہے قرآن مجید میں. اور اتباع کا لفظ فرمایا اپنے محبوب کے لیے کہ تم نے اتباع کرنی ہے فقط میرے محبوب کی, اتباع کرنی میرے رسول کی, کسی اور کی نہیں, بس میرے رسول کی. اور اتباع کے حوالے سے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اتباع کا معنی ہے کہ حضور کی اس انداز میں اتباع کرنی, بلا چونچنا, بغیر کچھ دیکھے, بغیر کچھ کیے, بس جس راستے پہ حضور چلے ہیں, جو کچھ حضور نے کیا ہے, جو طریقہ حضور کا ہے, جو سنت حضور کی ہے, اس کی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں, اس کے اوپر چونکے چناچے کی ضرورت ہی نہیں, بغیر دیکھے اس کے اوپر بس اپنی نگاہوں کو جھکا کے, گردنوں کو جھکا کے بس حضور کے ان قدموں کے اوپر چلنا, اس کا نام اتباع ہے. تو اس لیے فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ. یہاں اس لفظ کو رکھا کہ اگر تم نے اس زاویے سے اور اس حوالے سے اگر تم نے بغیر کچھ کیے, بغیر کچھ سوچے سمجھے اور بغیر بلا چونچنا, بغیر کسی اور راستے کو اختیار کیے, اگر فقط میرے محبوب کے راستے کو اپنایا تو فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم نے اس انداز سے میرے محبوب کی پیروی کی تو یحببکم اللہ, میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. آج ساری کائنات اس ٹو میں لگی ہوئی ہے کہ ہم اپنے اللہ سے پیار کریں, ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور کیا شان ہے کہ ہمارا رب ہم سے فرماتا ہے اگر تم نے میرے محبوب کی اتباع کر لی میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. تو آج ضرورت ہے کہ ہم حضور کی اتباع کریں. اگر ہم نے حضور کی اتباع کر لی تو ہمارا رب ہمیں اپنا محبوب بنائے گا. اللہ کریم ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ, سنت اور اسوہ حسنہ ہمیں نصیب فرمائے, اور ہم سب کو معاف کر دے, اور ہم سب پہ راضی ہو جائے. یہی بندے کی معراج ہے کہ بندہ اس کے محبوب کے طریقے پہ آئے اور خالق راضی ہو جائے, مالک راضی ہو جائے. اور جب وہ راضی ہو جائے تو پھر کسی اور کی کیا ضرورت ہے. تو ملیو تے ساجن ملیا ہن آساں لگ پیاں. جب حضور کی پیروی نصیب ہو گئی تو سمجھو کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو گیا. وہ ہم سے یہاں بھی راضی ہوگا اور کل قیامت والے دن بھی وہ ہم سے راضی ہوگا. تو اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے اور حضور کا اسوہ حسنہ میں عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.